وہ سختیاں دیکھیں کہ شاید کسی امام نے دیکھی ہوں، وہ غربت امام کی بڑی غربت ہے عزیزان محترم. بڑے امام کے ساتھ جو ہوا یقین کریں بیان کرنا بڑا سخت ہے، اگر آپ سن سکیں تو سنیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ جس نے حضرت سیدہ کے الفاظ کو اپنے شعر میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں، کہ بی بی کہتی ہے کاش میں حسن کو اپنے ساتھ اس دربار مسجد کے نہ لے کے گئی ہوتی. کیوں بی بی آخر ایسی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ کاش حسن میرے ساتھ نہ ہوتا، واپسی میں مدینہ کی گلیوں میں مغیرہ نے جو مجھے سیلی لگائی تھی، ارے یہ میرا 5 سال کا بچہ نہ دیکھتا. ہاں عزیزان محترم، یہ بچے کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ماں پر ہاتھ اٹھائے اور بچہ کچھ نہ کر پائے. 40 سال میرے مولا نے کہا، 40 سال تک میں مغیرہ کو دیکھتا تھا، مجھے وہ وقت یاد آتا تھا میں کتنا مجبور تھا کہ میں اپنی ماں کی حفاظت نہ کر پایا. عزیزان محترم، اس سے بڑی بھی کوئی مظلومیت ہے اس حسن کی؟ یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس نے اپنے باپ کے گلے میں رسی کو دیکھا کہ لوگ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، ارے پھر دیکھا کہ ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چلی گئی اس دنیا سے، اور یہ کہتی رہ گئی کہ ارے اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی، شاید دن پر پڑتی تو رات ہو جاتی. ارے امام حسن ان مشکلات سے پلتے پلتے ایک دن مسجد گئے تو دیکھا اپنے باپ کے بدن کو خون میں غلتا ہے. کہا یا باتا، ارے بابا یہ کیا ہو گیا؟ وہیں پر طبیب کہتا ہے اے بڑے بیٹے علی کے، اب بابا کو کہو وصیت کر دے، زہر بہت سرایت کر چکا ہے. ہاں عزیزان محترم، حسن یہ مشکلات برداشت کرتا ہوا. مظلومیت حسن کی دیکھیے ہمارے مولا کی کہ محفل میں بیٹھتے ہیں، لوگ مولا کائنات کو برا بھلا کہتے ہیں، مولا آنسو بہا کر مجلسوں سے اڑ جاتے ہیں. شامی آتا ہے امام کو برا بھلا کہتا ہے، امام کو اہانت کرتا ہے، مگر میرا مولا برداشت کر رہا ہے. ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مولا کے خود اپنے دوستوں نے مدائن میں مولا کے خیموں پر مولا کی نیچے سے جا نمازیں کھینچ لی، پشت کر دی. یعنی وہ مظلومیت کا عالم تھا کہ حد جب ہوئی کہ جب بیوی نے میرے مولا کو زہر پلا دیا. ارے آپ سوچیں کوئی باہر پر مظلوم ہو مگر گھر میں آ کر تو انسان کو سہارا ملتا ہے، مگر مولا آپ کا گھر بھی کیسا تھا کہ آپ کے گھر میں بھی دشمن تھے آپ کے. عزیزان محترم، زہر دے دیا گیا. مولا کے لیے مولا نے کہا تشت لاؤ. اب تشت آیا تو راوی کہتا ہے جو بیان مقتل میں ہوتا ہے، دخل حسین ابن علی، جیسے ہی حسین داخل ہوئے اب کیا دیکھا اپنے بھائی کے چہرے کو کہ سامنے تشت ہے اور بدن سے کلیجے نکل کر آتے ہیں. میرے مولا نے ایک دیوار کی طرف سے رکھ کر گریا شروع کر دیا. تو میرا مولا حسن کہتے ہیں اسے گریا مت کرو، لا یوم کا باب دلہ، ارے حسین تمہارے جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا. مولا کیوں، کیسا دن ہوگا کہ شاید تم مجھے تو دفنا بھی دو گے، مگر حسین تمہیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. حسین مجھے تو شاید کفن بھی مل جائے گا مگر تمہارے بدن پر کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ہوگا. عزیزان محترم، اپنے بھائی کو کفن دیا، بدن تابوت کو اٹھایا. اب آپ دیکھیں علی اکبر بھی ہے، قاسم بھی چھوٹا سا ہے، عباس بھی ہے، لیکن جیسے ہی نانا کے حرم کی طرف بڑھا دشمنوں نے تیر باران کر دیے. تیر کفن کے ساتھ ایسے چپکے کہ جیسے بدن کو سی دیا ہو. میرے مولا نے بقی کا رخ کروایا، اب بدن سے تیر نکال رہے ہیں. ارے کتنی مظلومیت ہے، جو بھائی ساتھ میں بڑا ہوا ہو اس کے بدن سے تیر نکال رہے ہیں. تو میرے مولا نے کہا کہ غارت یہ نہیں کہ مال لٹ جائے، ارے غارت یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو خود دفنا رہا ہوں. مولا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اجرکم اللہ، مولا آپ نے تو اپنے بھائی کو دفنا بھی دیا مگر میں کیسے کہوں گا کربلا. ارے وہاں پر ایسا بدن مٹی کے اندر الٹا ہوا تھا کہ بی بی سکینہ نے پھپھو سے کہا ارے پھپھو یہ کس بدن پر بیٹھی ہے؟ ارے بیٹی نہ پہچانی باپ کے بدن کو، خاک اور خون میں الٹا، اور یہی کہا تقبل منا ہے پروردگار.